بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، طائف کے سفر میں اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ شکن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حضور کی ہمت بلند رہی اور اپنے فریضہ نبوت کو انجام دینے کے ولولے میں ذرا فرق نہیں آیا۔ ماہ شوال کے آخر میں طائف سے واپسی ہوئی تھی۔ حج کا موسم آ پہنچا تھا اور جزیرہ عرب کے دور دراز گوشوں سے مختلف قبائل فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ پہنچ رہے تھے، اور ہر قبیلے نے اپنے اپنے خیمے علیحدہ علیحدہ نصب کر لیے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حسب معمول ہر قبیلے کی منزل گاہ میں تشریف لے جا کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ دوستو، مشہور سیرت نگار امام ابن اسحاق ربیعہ بن عباد سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے انہیں بتایا کہ میں ابھی نوجوان تھا اور اپنے باپ کے ساتھ مینا کے میدان میں اپنے خیمے میں موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قبیلے کی قیام گاہ پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر ان کو دعوت توحید دیتے اور ساتھ ہی یہ فرماتے ہیں، اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی بندگی کا طوق اپنے گلے سے اتار کر پھینک دو اور مجھ پر ایمان لاؤ، میری تصدیق کرو اور کفار کی دست درازیوں سے میرا دفاع کرو، تاکہ میں تمہیں وضاحت سے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دے کر تمہاری طرف مبعوث کیا ہے۔ ربیعہ کہتے ہیں کہ میرے والد عباد نے مجھے بتایا کہ حضور کے پیچھے پیچھے ایک بھینگا شخص تھا جس کا چہرہ بڑا چمکدار تھا، اس کی 2 لٹیں تھیں، اس نے عدن کا بنا ہوا ایک جبہ پہنا ہوا تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارشادات سے فارغ ہوتے تو وہ شخص زور سے کہتا کہ اے بنی فلاں، یہ شخص تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے خداؤں لات و عزا کی بندگی کا طوق اپنے گلے سے نکال کر پھینک دو اور جنات میں سے جو تمہارے دوست ہیں ان کے ساتھ تعلق ختم کر دو۔ یہ تمہیں بدعت کی طرف بلاتا ہے، تم اس کی بات مت سننا اور نہ اس کی پیروی کرنا۔ عباد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ بھینگا شخص کون ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کا چچا ہے جس کا نام عبدالعزیٰ اور کنیت ابو لہب ہے۔ پھر حضور وہاں تشریف لے گئے جہاں بنی کندہ کا پڑاؤ تھا۔ ان میں ان کا سردار جس کا نام ملیح تھا وہ بھی موجود تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دی اور اپنے دین کی تعلیمات کو ان پر پیش کیا، لیکن ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی کلب قبیلہ کی ایک شاخ بنی عبداللہ کی قیام گاہ پر تشریف لے گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اپنی ذات کو ان پر پیش کیا اور فرمایا، اے بنی عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کا نام بڑا خوبصورت رکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تم اپنے باپ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے ان جھوٹے خداؤں کی بندگی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ۔ لیکن ان کے وقت نے بھی ان کو یہ دعوت قبول کرنے کے شرف سے محروم رکھا۔ بعد ازاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی حنیفہ کے خیمہ گاہ میں تشریف لے گئے۔ انہیں بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اپنی ذات کو ان پر پیش کیا، لیکن ان بدبختوں نے بھی بری طرح حضور کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ یہ وہی قبیلہ ہے جن میں سے مسلمہ کذاب پیدا ہوا اور نبوت کا دعویٰ کیا، جس کی قوم کے لاکھوں نوجوان اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کے عہد خلافت میں اسلام کے بہادر جانثاروں کا ایک لشکر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔ یمامہ کے مقام پر خونریز جنگ ہوئی جس میں نبوت کے اس جھوٹے نبی کو تحت طے کر دیا گیا اور اس طرح یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو گیا۔
ان قبائل کا انکار ہوا شوق کے لیے مہمیز کا کام دیتا۔ یہاں سے فارغ ہو کر حضور بنی عامر قبیلہ کی قیامگاہ میں تشریف لے گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور ان کے سامنے اپنی نبوت کو پیش کیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا جس کا نام بحیرہ بن فراس تھا، اور امام ابن ہشام کے قول کے مطابق اس کا نام فراس بن عبداللہ بن سلمان بن کشیر بن کعب بن ربیعہ بن عابر بن ساسا تھا۔ اس نے کہا بخدا اگر میں اس نوجوان قریشی کو اپنے قابو میں کر لوں تو اس کے ذریعے میں سارے عرب پر حکومت کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے ہادی برحق سے پوچھا آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم آپ کے اس دین کو قبول کر لیں اور آپ کی پیروی کریں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے تو کیا حضور کے بعد اس مملکت کے ہم وارث ہوں گے؟ حضور نے فرمایا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہے گا اس کو اس کا سربراہ بنائے گا۔ وہ کہنے لگا یہ عجیب بات ہے کہ عربوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گردنیں ہم کٹائیں، جب آپ کو فتح حاصل ہو جائے تو کسی اور کو آپ مالک بنا دیں، ہمیں ایسے دین کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ لوگ حج ادا کر کے اپنے وطن لوٹے تو اپنے قبیلہ کے شیخ کے پاس پہنچے، جو کافی عمر رسیدہ تھا اور ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ اس سفر حج میں شریک نہ ہو سکا۔ ان کا یہ معمول تھا کہ جب وہ لوگ اپنے سفر سے واپس آتے تو جو واقعات دوران سفر انہیں پیش آتے وہ سب اپنے شیخ کے سامنے بیان کرتے۔ اس سال بھی جب وہ سفر حج سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے سفر کی مکمل روایت اپنے شیخ کو سنائی۔ اس ضمن میں اسے بتایا کہ قریش کا ایک جوان ان کے پاس آیا تھا جو عبد المطلب کے خاندان سے تھا۔ وہ اپنے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم دشمنوں سے اس کا دفاع کریں اور اس کے ساتھ شانہ بشانہ اس جہاد میں شریک ہوں اور ہم اسے مکہ سے اپنے ہمراہ اپنے وطن لے جائیں۔ اس شیخ نے یہ سن کر عذرائے حضرت افسوس دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھے اور کہا جو موقع تم نے ضائع کیا ہے کیا اس کی تلافی ممکن ہے؟ مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کسی فرزند اسماعیل نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا اور اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ نبی ہے یہ سچا دعویٰ ہے۔ اے بنو عامر اس وقت تمہاری عقل کہاں چرنے چلی گئی تھی؟ حج کے موسم میں حضور ایسے مواقع پر مختلف قبائل کے پاس تشریف لے جاتے لیکن ان کا ایک ہی جواب ہوتا، وہ کہتے یعنی اس شخص کی قوم اس کے حالات سے خوب واقف ہے، کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ شخص ہماری اصلاح کرے گا؟ حالانکہ اس نے اپنی قوم کو برباد کر دیا ہے اور اس کی قوم نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ گائز آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور جو اس چینل پر نیو آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔